ان کی ایک تصنیف ہے نور الایمان. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ام عمارہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک تھے. جب کوئی بیمار ان کے پاس آتا تھا تو اس کا غسالہ اس کو پلا دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے اسے شفا مل جایا کرتی تھی. منہ مبارک کی یہ خاصیت ہے کہ جس طرح بھی جیسا بھی مریض ہو، اگر صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، آزمائش کے لیے نہیں، امتحان کے لیے نہیں، یقین کے ساتھ، عزم محکم کے ساتھ پیے گا تو انشاءاللہ بری سے بری بیماری سے بھی اسے شفائے کامل و عاجل نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ اور بات ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر موت ہی اللہ نے لکھ دی ہے یا اس کی بیماری ہی میں کوئی حکمت اور مصلحت ہے تو اللہ ہی اسے بہتر جانتا ہے، ورنہ شفا تو یقینی ہے. مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. سبحان اللہ. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساؤنڈ تھوڑا بڑا. حاضرین کرام، سامعین محترم، سب سے پہلے آقا کائنات، فخر موجودات، صاحب معجزات، قائد غزوات، مرکز تجلیات، سراپا برکات ہی برکات، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیہ درود سلام پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تقریباً 56 سال سے مسلسل آج کی شب کوثر منزل میں جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے اس مقدس اجلاس کا انعقاد ہوتا رہا ہے، اور کرم والے کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ مبارک جاری رہے گا. آمین آمین. یہ اور بات ہے کہ مقامات بدلتے رہیں، نیتیں تو وہی رہیں گی پروگرام کرانے والوں کی جو آج، لیکن آج اس محفل پاک کی خصوصیت اور بھی ہے اور امتیاز اور بھی ہے کہ آج ذکر رسول بھی ہوگا اور جزو رسول کی زیارت بھی ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا دل، عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی زمانے، عبادتوں میں مصروف رہتی تھی سماعت. اب انشاءاللہ آج عبادت میں مصروف رہے گی آنکھ بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، نبی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اور چاہے سراپائے رسول کا مکمل دیدار ہو جائے یا تراشے ناخن انگشت مبارک کا دیدار ہو جائے یا لوگ مبارک کا دیدار ہو جائے، سب کا وہی ثواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور نے فرما دیا ہے کہ جو ایمان کے عالم میں میرے بدن کے کسی بھی جز کی زیارت کر لے اس کے لیے جہنم کی یاد حرام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی سعادت کیا ہوتی ہے. نبی کے جسم اطہر کے کسی جز کی بھی زیارت و دیدار سے انسان مشرف ہو جائے تو جنت سے کم کوئی مقام اسے ملے گا ہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور صرف زیارت ہی تک بات نہ رہ جائے، منہ مبارک کا غسالہ مل جائے.
تو پھر عاشق صادق پکار کر کہے گا پیتا ہوں تیرے منہ مبارک کا غسالہ، زمزم یہی، کوثر یہی، تسنیم یہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمزم یہی، کوثر یہی، تسنیم یہی۔ لیکن اس وقت ایک سلسلہ درود ہونا چاہیے، سلسلہ سلام ہونا چاہیے۔ اور یہ سوچئے کہ جس طرح صحابہ رسول کے سامنے آتے تھے مؤدب تعظیم کے قالب میں ڈھل کر، جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا سا ہلیں گے پرندے اڑ جائیں گے۔ آتے تھے بڑے ادب کے ساتھ، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کی رٹ لگایا کرتے تھے۔ وہی رٹ، وہی دھن، وہی ترانہ، وہی نغمگی کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ لمحہ بلمحہ، دم بدم میرے رسول پر درود، لمحہ بلمحہ، دم بدم پڑھیے رسول پر درود، میرے نبی کا بال بال زندہ و باحیات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا بال بال زندہ و باحیات ہے، ہمیشہ باحیات رہے گا۔ ابھی میرے عزیزوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات، اور آپ کا ایک ایک بال زندہ و باحیات۔ سبحان اللہ۔ سوچا ہے کہ یہ ہم لوگ کی سعادت ہے کہ اتنا قیمتی خزانہ ہم لوگ کے ہاتھ آ گیا، تو آج اسی کو موضوع میں بنا دوں۔ اور میں کیا بناؤں گا؟ بنوانے والے موضوع جو چاہے بنوا لے۔ گنبد خضرا سے اشارہ ہوتا ہے، لفظوں کی آبشار لبوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ منہ مبارک، جزو مصطفیٰ، تبرک رسول، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس بھی عاشق صادق کو کوئی بھی دولت مل گئی، کوئی تبرک مل گیا، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ کونین کی سب سے بڑی دولت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ابن سیرین سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک ہے جو مجھے حضرت انس یا انس کے گھر والوں سے حاصل ہوا۔ تو حضرت عبیدہ کہتے ہیں کاش میرے پاس یہ منہ مبارک کی دولت ہوتی تو میں سمجھتا کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے، کائنات کی ساری دولتیں میری اس دولت کے سامنے ہیٹ نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری نے فرمایا کتنے فضائل، کتنے محامد، کتنی خوبیاں، کتنے فیضان و برکات ہیں، کافی وقت درکار اس کے لیے۔ جو نگاہ والے تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ منہ مبارک کی فضیلت، تبرکات رسول کی عظمت، حضرت خالد سے پوچھو، حضرت ام سلمہ سے پوچھو، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو، حضرت زید بن ثابت سے پوچھو، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھو۔ کسی کے پاس جبہ رہ گیا، کسی کے پاس امامہ رہ گیا، کسی کے پاس چادر مل گئی، کسی نے منہ مبارک کو کائنات کی دولت سمجھ کر اپنی آغوش دل میں سمیٹ لیا، تو یہ سمجھ لیا کہ آج ہم بھی تاجدار ہو گئے۔ تبرکات کی تو بڑی تفصیل ہے، آج صرف منہ مبارک کو مجھے موضوع بنانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عظیم جرنیل اور عظیم فاتح، جن کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں مرقوم نظر آتا ہے کہ حضرت خالد جب میدان جنگ میں آئے ہیں تو کبھی شکست سے دو چار ہوئی ہی نہیں، جدھر جدھر چلتے تھے رحمتوں کے اور فتح و نصرت کے قافلے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ لیکن یہ جوش شجاعت، ملائکہ نصرت کا یہ نزول، فتح کا یہ پروانہ ملنا کس وجہ سے تھا؟ جنگ یرموک ہو رہی ہے، کافی سامنے ہے،
گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار لشکر ہیں. آرن فورن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ حملہ کرنے لگتے ہیں اور اتنا زبردست حملہ ہونے لگتا ہے کہ اپنے اور غیر دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. مسلمانوں کا جانی نقصان ہو جاتا ہے. بہت سے صحابہ نے ان کی اس روش کو ناپسند کیا. کیا ضرورت تھی اتنی تیز روی لانے کی؟ ارے جنگ تو فتح کے قریب تھی. آپس میں گڑمڑ ہو گئے کافر اور مسلمان، مسلمانوں کا جانی نقصان ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کیا کہتے ہیں؟ ارے مسلمانوں، میں نے کسی اور غرض سے اپنے حملے کو تیز نہیں کیا تھا. عین جنگ کے عالم میں میری ٹوپی گر گئی تھی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا. میں نے گوارا نہ کیا کہ اس رحمت و کرم کے بادل سے میں محروم رہ جاؤں اور کافروں کے ہاتھ مجھے پڑ جائے. اس لیے میں نے حملہ تیز کر دیا تاکہ کافروں کو پامال کر کے جلد سے جلد یہ دولت پھر اپنے ہاتھوں میں حاصل کر لوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت کا پروانہ میرے ہاتھوں میں دے دے. جب سے میں نے اپنی ٹوپی میں اس منہ مبارک کو رکھ دیا ہے کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ فتح مجھے ملی. سبحان اللہ. صحابی رسول کا ایمان و یقین تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ جعرانہ ادا فرمایا ہے تو حضرت خالد کہتے ہیں کہ اسی وقت یہ منہ مبارک مجھے حاصل ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا اور جب اپنے بال مبارک کو تشور آیا ہے تو اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اسے میرے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. اب بہت سے اطراف کے لوگ آئے تھے، سب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک گئے. عرب سے باہر بھی نکل گئے، ہندوستان کی سرزمین پر بھی کچھ لوگ آئے، یہ منہ مبارک کا تبرک لے کر آئے. اب دید اور دیر کو لوگ ان کی زیارت سے شاد کام اور روشن کرتے رہے. بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اس طرح پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا. میں کہتا ہوں کہ کیسے پھیل گیا یہ سمجھنا ہے تو سمجھ لو کہ سادات کیسے پھیل گئے. اگر یہ شبہ ہے کہ منہ مبارک تو صرف عرب میں ہونا چاہیے تو سادات بھی تو عرب ہی کے تھے، دنیا کے گوشے گوشے میں کیسے پھیل گئے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کے گھر والے دنیا کے جس خطے میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو لے کر گئے. جس کے پاس چادر تھی چادر لے کر گیا، جس کے پاس امامہ تھا امامہ لے کر گیا، جس کے پاس منہ مبارک تھے منہ مبارک لے کر گیا، جس کے پاس تراشۂ ناخن تھا تراشۂ ناخن لے کر گیا اور اس بستی کو اس کی زیارت سے شاد کام کراتا ہوا آج بھی نظر آ رہا ہے. صحابہ کرام نے اس کی تعظیم کی، تابعی نظام نے اس کی تعظیم کی، اولیاء امت نے اس کی تعظیم کی. ابھی حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے حضرت ناگوری کا واقعہ پیش فرمایا اور یہ پیش فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں زندگی بھی ہے، قوت نمو بھی ہے، قوت حرکت بھی ہے، اور ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں کہ قوت عرفان بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منہ مبارک نے پہچان لیا ایک دنیاوی بادشاہ کون ہے اور روحانیت کا تاجدار کون ہے. سبحان اللہ. مادی بادشاہ کی ہتھیلیوں سے پرواز کرتا ہوا منہ مبارک آگے بڑھا ہے، روحانی بادشاہ کے ہاتھوں میں پہنچ گیا. جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، مان رہا ہے کہ میرا وفادار کون ہے اور میرا قریب کون ہے، میرا عاشق زار کون ہے اور دنیا کا بادشاہ کون ہے. منہ مبارک کے اندر قوت عرفان بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں رقم فرماتے ہیں اپنے والد گرامی کا ایک واقعہ. حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب اپنے زمانے کے صاحب کشف بزرگ، ان کا واقعہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا کہ میں ایک بار سخت بیمار پڑا، کسی طرح افاقہ نہیں ہو رہا تھا. رات کو سویا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا عبد الرحیم وضو کے لیے پانی لاؤ. میں نے پانی پیش کیا، اللہ کے نبی نے وضو فرمایا.
وضو کے بعد کنگھا فرمایا، ریش مبارک کا بھی کنگھا کیا، ایک بال باہر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بال باہر آ گئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منہ مبارک مجھے عطا فرما دیے اور میرے لیے دعائیں شفا فرما دی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو بیماری کا نام و نشان نہیں تھا اور وہ دونوں منہ مبارک میری ہتھیلی پر موجود تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ایک منہ مبارک میرے والد گرامی نے مجھے دے دیا اور آج تک میرے محفوظ ہے، اور جب بھی میرے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا غسالہ اسے پلا دیا جاتا ہے، اللہ کو پتہ شفا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد الرحیم وہ ہیں جن کو سب مانتے ہیں۔ منہ مبارک کی فضیلت سے انکار کرنے والے بھی مانتے ہیں اور جو ماننے والے ہیں وہ تو مانتے ہی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے صاحبزادے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ آج بھی میرے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو منہ مبارک کا غسالہ پلایا جاتا ہے اور اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تبرکات ثابت ہے قرآن سے، تبرکات ثابت ہے احادیث رسول سے، اور تبرکات ثابت ہے اجماع امت سے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد قال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے یعنی حضرت سموئیل نے کہا، بنی اسرائیل سے حضرت سموئیل نے کہا ان آیت ملک ہی آیات یکم التابوت، طالوت کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، فی سکینۃ من ربکم، اس میں سکینہ ہوگا جو تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقایا جات اور ان کے متروکات ہوں گے، تحملہ الملائکہ، جنہیں فرشتے اٹھائے رہیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس بات میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ تابوت کیا ہے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے؟ اللہ نے سکون نازل فرمایا تھا اس کے ذریعہ، سکینہ ہے۔ کچھ مفسر نے کہا اس سے مراد ہیبت ہے، کس نے کہا جلالت ہے، کسی نے کہا وقار ہے، اور سب کا حاصل یہ ہے کہ اس کے اندر سکینہ تھا، سکون قلب اس کے ذریعے حاصل ہوتا تھا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقایا جات ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا شریف ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین بھی تھے، اور شان کیا تھی؟ تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کر اسے لے چل رہے تھے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ تبرکات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حضرت ہارون کا امامہ، حضرت ہارون کا عصا، حضرت موسیٰ کا امامہ، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین پاک جس تابوت میں رکھ دیے گئے، اس کا یہ عالم ہے کہ فرشتے اٹھا کر چل رہے ہیں، اور جو موسیٰ کا بھی آقا ہے، جو ہارون کا بھی امام ہے، اس کے تبرکات کا مقام کیا ہوگا؟ کہیں کہ تبرکات جب آگے بڑھتے ہیں تو عرش الہی کے جلوے بڑھ کر اپنی آغوش میں سمیٹ لیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مولانا عبد الحلیم صاحب ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ مولانا عبد الحی صاحب فرنگی محلی کے والد گرامی ہیں۔ میرے والد گرامی کے دادا استاد ہیں مولانا عبد الحی صاحب، اور پردادا استاد بھی لگتے ہیں، اور ان کے والد گرامی ہے مولانا عبد الحلیم صاحب۔ ان کی ایک تصنیف ہے نور الایمان، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ام عمارہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک تھے۔ جب کوئی بیمار ان کے پاس آتا تھا تو اس کا غسالہ اس کو پلا دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے اسے شفا مل جایا کرتی تھی۔ منہ مبارک کی یہ خاصیت ہے کہ جس طرح بھی جیسا بھی مریض ہو،
اگر صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ آزمائش کر کے نہیں، امتحان کر کے نہیں، یقین کے ساتھ، عزم محکم کے ساتھ پیے گا تو انشاءاللہ بری سے بری بیماری سے بھی اسے شفائے کامل و عاجل نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان یہ اور اللہ۔ بات ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر موت ہی اللہ نے لکھ دی ہے یا اس کی بیماری ہی میں کوئی حکمت اور مصلحت ہے تو اللہ ہی اسے بہتر جانتا ہے، ورنہ شفا تو یقینی ہے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس کا حصہ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پیراہن مبارک جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جزء بدن نہیں، بدن کا حصہ نہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بدن زیب تن کر لیا تھا، اس کے اندر یہ تاثیر آ گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی سفید آنکھوں کو اوپر لگا لیا ہے تو ان کی بینائی واپس آ گئی اور ایسا دیکھنے لگے جیسے کہ ابتدائی ایام میں دیکھا کرتے تھے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیراہن مبارک کی خاصیت سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، میں کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن کی جو خصوصیت ہے کہ اگر نابینا اس کو اپنی آنکھوں میں لگا لے تو بینائی لا جائے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منہ مبارک جو رسول پاک کا جزء بدن رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ سخت سے سخت بیماری والا اگر غسالہ مبارک کو پی لے گا تو انشاءاللہ شفائے کامل و عاجل نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ ایسی دولت ہے جس کو اللہ تعالی اپنے کرم خاص سے عطا فرماتا ہے۔ یہ نہ لینے کی چیز ہے نہ دینے کی چیز ہے، فیصلہ وہاں سے ہو جاتا ہے، دلوں میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ جامع مسجد میں منہ مبارک ہے بڑا مشہور، دہلی کی جامع مسجد۔ کشمیر حضرت بل میں منہ مبارک ہے بہت مشہور واقعہ ہے۔ سن 1634 ہجری میں، 1634 عیسوی میں حضرت سید احمد نام کے بزرگ تھے عرب میں، وہاں کے خلیفہ وقت نے بہت زیادہ پریشان کیا، ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ وہ زمانہ شاہجہاں کا زمانہ تھا۔ شاہجہاں کو جب یہ معلوم ہوا کہ سادات عرب میں سے ایک شخص آئے ہیں اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بھی ہے، تو بڑی قدر فرمائی، بیجاپور کی جاگیر بھی عطا کی۔ ان کا آخری وقت آ گیا، انہوں نے یہ منہ مبارک کی عظیم نعمت اپنے صاحبزادے حضرت سید حامد کے حوالے کر دی۔ اورنگزیب کا زمانہ آتا ہے، ایک کشمیری تاجر جس کا نام تھا خواجہ نور الدین، اسے تعلقات ہو جاتے ہیں سید حامد سے۔ سید حامد کے اوپر غربت اور افلاس کا زمانہ آیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ خواجہ نور الدین نے بہت مدد کی تھی، کشمیری تاجر تھے۔ ایک دن دبی زبان سے کہا، حضرت سید صاحب میں سب کچھ آپ کو دے دوں گا، بس منہ مبارک مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسی دولت ہی نہیں ہے کہ کائنات سے جس کو تولا جا سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی عاشق صادق تھے، سچی محبت کرنے والے تھے۔ نہ جانے دل نے تڑپ کے کیا کہا، کام آخری جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کو جس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا۔ رات کو جب سوتے ہیں تو قسمت جاگتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید حامد کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے سید حامد، خواجہ نور الدین میرا عاشق زار ہے، اس کا دل کیوں توڑ رہے ہو، کیوں نہیں دے رہے تم منہ مبارک، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ سید حامد صبح کو خواجہ نور الدین کشمیری کو منہ مبارک حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ لے کر چلتے ہیں کشمیر کے لیے، راستے میں لاہور آ جاتا ہے، کچھ دن وہیں قیام کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر اس زمانے میں لاہور میں قیام پذیر تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ خواجہ نور الدین کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے تو اپنے دربار میں طلب کیا
دربار میں منہ مبارک کو لے کر خواجہ نور الدین کشمیری آئے. نور الدین اورنگزیب نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منہ مبارک ہے. کہا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی شہادت نہیں. لیکن ایک بہت بڑی شہادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس نے مجھے دیا ہے خود حکم فرمایا تھا کہ میرا منہ مبارک اس کو دے دو. اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا, مگر شاہد ایسا ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ. دل کا معاملہ ہے, آپ کے سامنے گواہ پیش نہیں کر سکتا, ثبوت نہیں پیش کر سکتا, بس یہ ماننے اور منانے کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں. کہا کہ نہیں, میرے پاس کچھ میزان ہے, معیار ہے, کسوٹی ہے, پرکھ لوں گا کہ منہ مبارک سچ ہے کہ نہیں. آگ میں ڈال دیا, اورنگزیب کی بات بتلا رہا ہوں, آگ میں ڈال دیا. ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا, اس لیے کہ آگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر کر ہی نہیں سکتی. اب اس کے بعد دھوپ میں لے کر آیا. کہا کہ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ابر سایہ کر دیتا تھا. یہ بھی تو جزو رسول ہے. اگر یہ واقعی منہ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ابر کا سایہ ہو جائے گا, بادل آ کر سایہ بن جائے گا. باہر جب لے کر آیا, دوپہر کا وقت تھا, دھوپ شدت کی تھی, لیکن جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر اپنے محل سے باہر نکلتا ہے دھوپ میں تو ایک ابر کا ٹکڑا آتا ہے, وہ مبارک کو بس آیا فگن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب سبحان نے اللہ. مان لیا, سب نے دیکھ لیا, سب نے جان لیا کہ یہ سچ ہے, واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے. اب اورنگزیب کہتا ہے خواجہ صاحب دست سے بستہ آپ سے گزارش ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ منہ رسول ہے, آل رسول کی آغوش مجھ سے رکھ دیا جائے. پورے ہندوستان میں اس سے بہتر, اس سے مقدس جگہ میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے. خواجہ نور الدین کشمیری کہتے ہیں حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وارث النبی فی الہند, عطائے رسول کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا جائے, وہی رکھ دیا جائے. سبحان اللہ. کہا کہ آپ کا حکم ہے, میں کچھ کر نہیں سکتا, آپ بادشاہ ہیں, لیکن میرا دل نہیں چاہتا, دل گوارا نہیں کرتا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی ساتھ یہ منہ مبارک رہے زندگی کی آخری سانس تک, اور مرنے کے بعد بھی میرا اور اس کا ساتھ رہے. لیکن بادشاہ کی بات تھی, بھیج دیا اجمیر شریف میں. 9 دن ہوئے تھے کہ حضرت خواجہ نور الدین کا آخری وقت آ جاتا ہے, اور وصیت کرتے ہیں کہ میری آخری چاہت یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ ہوئے مبارک میرے گھر کشمیر میں بھیج دیا جائے, اور میرے مرنے کے بعد وہی مجھے دفن بھی کیا جائے جہاں منہ مبارک رکھا جائے گا. انتقال ہو جاتا ہے, ادھر انتقال ہوا, ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اورنگزیب عالمگیر کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اورنگزیب تو نے میرے عاشق صادق نور الدین کا دل کیوں توڑ دیا؟ جہاں وہ چاہتا تھا اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہاں بھیج دیا جائے. بادشاہ بیدار ہوتا ہے, دل تڑپ اٹھتا ہے, لو رزنے لگتی ہے, فوراً اجمیر شریف میں قاصد روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ خواجہ نور الدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو بڑے اہتمام کے ساتھ کشمیر بھیج دیا جائے جہاں خواجہ نور الدین نے وصیت کی تھی. کشمیر بھیج دیا گیا اور اس مقام پہ رکھا گیا جو اس زمانے میں نہ جانے کس مسجد کے نام سے مشہور تھی, لیکن آج اس مقام کو حضرت بل کے نام سے شہرت دبا ملی. حضرت بل کے نام سے, بال کو کشمیری زبان میں بل کہتے ہیں. مسجد میں رکھ دیا گیا اور اس کے باغ میں حضرت خواجہ نور الدین کا مزار آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا یہ اعجاز کہ 2 آدمیوں کو زیارت سے شاد کام فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
ایک بار حضرت سید حامد کو اپنی جگہ عطا فرمائی اور کہہ دیا کہ خواجہ نور الدین کو یہ منہ مبارک دے دو، اور دوسری بات اورنگزیب عالمگیر کو زیارت سے ارشاد کام فرمایا اور کہا کہ خواجہ کشمیری کی جو وصیت تھی اس پہ عمل کیا جائے، اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کشمیر کو منہ مبارک منتقل کر دیا جائے۔ منہ مبارک کا اعجاز، منہ مبارک کی فیض بخشیاں ہمیشہ جاری رہی اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہیں گی۔ اتنے واقعات منہ مبارک سے متعلق کتابوں میں آتے ہیں کہ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو ایک نہیں کئی تقریریں ہو سکتی ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بال، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جزو جس میں شریف سب قابل احترام ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کے جزو مقدس کا بھی ادب و احترام ہونے کا حکم آج تک کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا اس نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں نبی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو مت کرنا، لہذا جب حضور رحمت عالم کا منہ مبارک سامنے آ جائے کسی کی زبان پر درود و سلام کے علاوہ ایک جملہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کچھ کہنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اشارے سے گفتگو ہو سکتی ہے، ایک لفظ بھی زبان پہ آنے نہ پائے، خبردار خبردار، ورنہ محبت کے نام پر اگر آپ اپنی آواز بلند کر دیں گے دوسری باتوں کے لیے تو یہ مت سمجھیے گا فیض ملے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ خدا نے فرمایا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اور اس طرح مت پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، زوال آمادہ ہو جائیں گے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ خدا نے فرمایا تھا میرے نبی کا ادب و احترام کرنا، لہذا جب منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، دیدار، نظارے سے آپ حضرات کام ہو، خاموشی کا پہرا زبان پہ لگا رہے، ادب و احترام سے نگاہیں جھکی رہیں، نگاہیں دیکھیں تو صرف منہ مبارک، زبان پر ترانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا سرکش ہوتا ہے کبھی کبھی، حدود کو توڑ لینا چاہتا ہے، مذاق عشق تو کہتا ہے توڑ دے ہر قید، مگر ادب کا تقاضا ہے فاصلہ رکھنا، لہذا ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے پر لگتے پھاٹتے آگے بڑھنے کی آپ کوشش کریں اور معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ منہ مبارک کی ذرا سے بھی توہین ہو جائے۔ میں نے بتلایا تھا کہ صحابہ کرام کے ادب و احترام کا یہ منظر تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بیٹھا کرتے تھے جن کے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، لہذا اسی طرح ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جھکے ہوئے دل کے ساتھ، جھکے ہوئے اعضاء کے ساتھ، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، جھکے ہوئے لبوں کے ساتھ، حضرات ہونٹوں کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کیجیے۔ ادب کے ساتھ آنا ہے، ادب کے ساتھ جانا ہے، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ منہ مبارک کی زیارت کرنا ہے، ایک جملہ بھی زبان سے درود و سلام کے علاوہ نکلنے نہ پائے۔ میں نے کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر انتظامی امور کے سلسلے میں بولنے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو قطعاً نہیں بولنا ہے، صرف اشارہ کر دینا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی آگے بھی بڑھنا چاہے، ضرورت آپ محسوس کریں کہ اسے روکنا ہے تو زبان سے مت کہیے کہ تم رک جاؤ، دھیمے سے اسے روک دیجیے۔ زبان بالکل نہیں، زبان صرف یاد درود شریف کے لیے ہوگی، درود السلام کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کسی طرح کا بھی کوئی عمل زبان سے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ صلاۃ و سلام کا ذکر برابر، مؤدب رہیے گا، احترام کے ساتھ رہیے گا، باوضو رہیے گا۔ انشاءاللہ منہ مبارک کی زیارت سے پہلے اعلان کر دیا جائے گا، پوری محفل میں آپ کو باوضو رہنا ہے، جس کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئے فوراً باہر چلا جائے، وضو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی اس محفل میں بیٹھنا ہے۔ اور جب اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جلدی ہی منہ مبارک کی زیارت ہونے والی، اس سے پہلے جو لوگ تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں جائیں گے اور سب لوگ باوضو بیٹھیں گے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ بہت سے صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو اپنے منہ میں کنکریاں ڈال لیتے تھے کہ تیز آواز نہ نکل جائے،
جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند مت کرنا، ایک صحابی جو فطرتاً بلند آواز تھے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہا ارے میں تو منافق ہو گیا، نفاق آ گیا میرے اندر، میرے اعمال اکارت چلے گئے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی۔ حضور نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ارے میرا عاشق صادق ہے، بلا لاؤ میرے پاس۔ حضور کی بارگاہ میں لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے یہ بات کیوں کہی؟ کہا کہ قرآن میں حکم نازل ہو گیا ہے کہ جو لوگ اپنی آواز کو بارگاہ رسول میں بلند کرتے ہیں ان کے اعمال سلب کر لیے جاتے ہیں۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی بلند آواز سے میں نے آپ کی بارگاہ میں کتنی گفتگو کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم فطرتاً بلند آواز ہو، لہذا تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ان کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ جب بھی بارگاہ رسول میں آیا کرتے تھے اپنے منہ کے اندر کنکریاں ڈال لیا کرتے تھے کہ میری آواز تیز نہ ہونے پائے۔ ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر آپ حضرات کو رہنا ہے، ذرا بھی بدعنوانی نہ ہونے پائے، ذرا بھی خلاف احترام کوئی کام نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ منہ مبارک کی زیارت کا فیض بھی آپ کو ملے گا، منہ مبارک کا غسالہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ پیشانیوں سے لگائیے، پیجیے، آنکھوں سے لگائیے، سینے پہ ملیے، ہاتھوں سے لگائیے، اس لیے کہ صحابہ کرام تبرکات کا اسی طرح ادب احترام کیا کرتے تھے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جب نمائندہ قریش بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیبیہ کے مقام پر آئے تو واپس جانے کے بعد جو اپنے تاثرات ظاہر کیے تو ان الفاظ میں کہا کہ اے کفار قریش، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا، کسریٰ ایران کی بارگاہ میں بھی گیا، نجاشی کے محل میں بھی گیا، صنادید عجم کی بارگاہ میں بھی گیا۔ سب کے دربار میں جانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جیسا دربار محمد کا ہے اور دربار کا جیسا ادب و احترام محمد کے صحابہ کہتے ہیں اس کی نظیر میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ عالم یہ ہے کہ جب محمد وضو کہتے ہیں تو ان کا کوئی صحابی وضو کے گرے ہوئے وضو سے آدھائے بدن سے ٹپکے ہوئے پانی کے قطرات کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، بلکہ یہ اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاتھ میں آب وضو نہیں حاصل ہوتا تو وہ جن لوگوں کو یہ آب وضو حاصل ہوا ہے اس کے ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی کو مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا ہے۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ لوگ آب دہن نکالتے ہیں تو زمین پر نہیں گرتا بلکہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پہ لیتا ہے اور اپنے سینے پہ ملنے لگتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب حکم لیتے ہیں تو لوگ دوڑنے لگتے ہیں عمل کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب لبھائے مبارک کو جنبش دیتے ہیں تو خاموشی کا ایسا پہرا لگ جاتا ہے کہ جیسے کسی فرد کا یہاں وجود بھی نہیں۔ کبھی جنگ مت کرنا، یہ محمد کے صحابہ ہے، محمد کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اپنا خون بہا دیں گے مگر محمد کا پسینہ نہیں بہنے دیں گے۔ کس کا تاثر تھا؟ ایک کافر کا تاثر تھا جو کفار قریش کا نمائندہ بن کر آیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ایسا ہی کیا کرتے تھے لوگ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیراہن مبارک تھا۔ جب مدینے میں کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو اس کی ماں اس کو لے کر حضرت ام سلمہ کے پاس آیا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن مبارک میں پانی ڈال کر اس کے غسالے کو مریض کو دیتی تھی اور ام سلمہ دعا کرتی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے شفا مل جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسماء بنت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ کی بہن، ان کے پاس ایک جبہ شریف تھا۔ وہ کہتی ہے یہ جبہ شریف مجھے حضرت عائشہ سے ملا۔ حضرت عائشہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ جب حضرت عائشہ کا وصال مبارک ہو گیا تو یہ مجھے مل گیا ہے۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے میرے پاس آتا ہے تو میں جبہ شریف کا غسالہ اسے دے دیتی ہوں، اللہ کی طرف سے اسے شفا مل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے، یہ مت سمجھیے کوئی نئی چیز ہے، ہمیشہ صحابہ کرام نے یہ کیا ہے۔ دیکھیے طریقہ اہل سنت والجماعت کا، طریقہ اہل
اہل حق کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اہل بیت کرام کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ اخیار کے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے حق کس کو بتایا؟ ما انا علیہ واصحابی، رائے حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کا طریقہ، حضرت ابو درداء کا طریقہ، حضرت زید بن ثابت کا طریقہ، حضرت ام سلمہ کا طریقہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر کا طریقہ، حضرت خالد بن ولید کا طریقہ، اور دوسرے صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی تبرک شریف ہوتا تھا اس سے فیض اور برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم تمام لوگ کو عطا فرما دی ہے، اس سے فیض حاصل کرنا، اس سے برکت حاصل کرنا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی راحت بخش بھی ہوگی اور فیض بخش بھی ہوگی۔ شرط پھر وہی ہے کہ ادب، احترام۔ ایک چیز اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہو۔ اورنگزیب کا میں نے جو واقعہ بیان کیا تو انہوں نے پرکھا کہ واقعی یہ منہ مبارک ہے کہ نہیں، آگ میں بھی ڈالا، کوئی اثر نہیں ہوا، دھوپ میں لے کر آئے، آپ نے سایہ کر دیا، ثابت ہو گیا۔ لیکن یہ بار بار امتحان کی چیز نہیں ہے، کبھی بھی منہ مبارک کا امتحان لینے کی کوشش مت کرنا۔ دل مان رہا ہے مان لینا، نہیں مان رہا ہے کنارے ہو جانا۔ امتحان کی آزمائش کی بھٹی میں تپانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم امتحان میں ڈالو گے، خدا نہ خواستہ اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارا امتحان ہو گیا تھا، نہ دنیا میں نجات ملے گی نہ عالم آخرت میں نجات ملے گی۔ یہ امتحان کی چیز نہیں ہے، یہ تو ماننے کی بات ہے، ماننے کی بات ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے کسی دوسرے فتوے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، نہ ثبوت کی ضرورت ہے، نہ شہادت کی ضرورت ہے، نہ گواہ کی ضرورت ہے، نہ گواہی کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ جب سفر میں جاتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راہ سے گزرے ہیں تو پتہ چلاتے تھے رسول نے کہاں قیام فرمایا وہی قیام کرتے تھے، اور رسول اللہ نے جہاں نماز پڑھی وہی نماز پڑھتے تھے۔ اب آگے دیکھیے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشست فرماتے تھے اور لیٹتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے، ان کا معمول مبارک تھا کہ پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لیٹے تھے یا بیٹھے تھے یا نماز پڑھی تھی، وہاں اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے رخسار پر مل لیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں میں لگا لیا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کے اندر سے محمد رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احساس محبت کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے۔ یہاں امتحان اور آزمائش کی بات نہیں ہے، محبت کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے نہ کسی ثبوت کی ضرورت نہ شہادت کی ضرورت، دل مان گیا یہ منہ مبارک ہے، مان گیا دل کے یہ منہ مبارک ہے جزو رسول ہے، انشاءاللہ اس کا فیض ملے گا، روحانی شفا بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور جسمانی شفا بھی حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب